کرنا اس کو آمد سمجھو. اس کو کیا سمجھو؟ آپ دوسروں پر خرچ کرو گے اللہ تمہیں دے گا. کچھ تو اس کے حقوق ہیں. تم دوسروں کے کام میں لگ جاؤ گے اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا. تم دوسروں کو کھلاؤ گے اللہ تجھے کھلا دے گا. تم دوسروں کو پلاؤ گے اللہ تمہیں پلائے گا. تم دوسروں کو دو گے اللہ اس سے زیادہ تمہیں دے گا. تم دوسروں پر پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا. تم دوسروں پر رحم کرو گے اللہ تمہارے پر رحم کرے گا. تم دوسروں کے کام میں لگ جاؤ گے اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا. یہ دوسروں کے کام میں اللہ کی رضا کے لیے لگنا اور اس میں مال اور جان لگانا یہ ہماری آمد ہے. یہ کیا ہے؟ آج دکان کے ذریعے سے پیسہ کمانا یہ آمد سمجھا جاتا ہے. زمینوں کے ذریعے سے جو کچھ لینا اس کو آمد کہا جاتا ہے. اور غریبوں کو دینا یہ خرچ ہے. اور بیمار اور کیا نام ہے قسم پرسوں پر خرچ کرنا یہ خرچ ہے. حالانکہ یہ وہ آمد ہے کہ جس پر اس سے کئی زیادہ ملتا ہے جو دکانوں پر ملتا ہے جو زمینوں پر ملتا ہے. اس لیے اپنے اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دینا یہ کام ہے. اور اسی کے ذریعے سے اس کو ساتھ لے کر کمانا اسی کو ساتھ لے کر خرچ کرنا اور اسی کے ذریعے اسی طرح اپنے معاشرے میں اللہ کا بندہ بن کر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر زندگی گزارنا. میں دنیا میں مخلوق میں اس طرح کسی کا نہیں ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں آ جاؤں. نہیں، میں نہ زبان والوں کا ہوں نہ قوم والوں کا ہوں نہ علاقے والوں کا ہوں. میں تو اللہ کا بندہ ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اس لیے میں تو ظالم اور مظلوم کو دیکھوں گا. جس کا حق ہے اس کو میں دیکھوں گا. یہ ایمان ہے. جب ایمان اندر آتا ہے تو یہ بندہ باپ کے مقابلے میں گواہی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اپنے مقابلے میں گواہی دینا سچ بتا دینا یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کا اقرار کر لیتا ہے کہ آج یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. یہ عدل یہ تقوی کی علامتیں ہیں کہ بندہ کے سامنے ترازو کے دونوں پردے سامنے ہو. ایک کے ساتھ محبت ہے ایک کے ساتھ باپ کے ساتھ محبت بیوی کے ساتھ محبت بیٹے کے ساتھ محبت دوستوں کے ساتھ محبت اور ایک کے ساتھ ظاہری طور پر دشمنی ہے. لیکن اگر کوئی مقابلہ آ جائے تو باپ کی محبت کی وجہ سے دشمن کے مقابلے میں یہ پڑھنا نہ چکے کہ اس کے ساتھ میری دشمنی ہے. نہیں، سچ کو دیکھا جائے گا جھوٹ کو دیکھا جائے گا امانت داری کو دیکھا جائے گا خیانت کو دیکھا جائے گا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی کی انہوں نے تمہیں حدیبیہ میں جانے نہیں دیا. دل کے اندر یہ باتیں مت رکھو کہ جب موقع آ جائے گا ہم بھی کر کے دیکھیں گے کہ آپ اس معاملے میں کہا. نہیں، کسی کے ساتھ دشمنی تمہیں عدل سے نہ پہلے. جیسے نماز کو چھوڑنا کسی کی وجہ سے یا روزہ چھوڑنا کسی کی وجہ سے گناہ ہے کیونکہ روزہ حکم ہے نماز حکم ہے. اس طرح عدل حکم ہے کہ عدل کے ساتھ رہو. اور آخری بات یہ ہے کہ اس کو پھیلانا عام زندگی میں کہ محلوں میں پھیل جائے اور بستیوں میں یہ زندگی آ جائے شہروں میں یہ زندگی آ جائے ملکوں میں یہ زندگی آ جائے. یہ سب سے بڑا کام ہے. یہ سب سے اور اس زندگی کے سیکھنے کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے اپنے دکانوں کو چھوڑ دینا کام ہے. اپنے زمینوں کو چھوڑ دینا کام ہے. اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا یہ کام ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے یہ کام کی وجہ سے ہے یہ ذمہ داری کی وجہ سے ہے. اس لیے میرے محترم دوستو اگر صحابہ نہ چھوڑتے تو دین نہ پہنچتا. اپنے طرف سے نہیں تھا. اللہ کا حکم تھا کہ اس دین کو پورے دنیا میں پھیلانے کو اپنا کام سمجھ کر تجارتیں کرو. اس دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال لگانے کو اپنا کام سمجھ کر مزدوریاں کرو. اس دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جان اور مال لگانے کو اپنا کام سمجھ کر حکومتیں کرو. حکومت کو اتنی بڑی چیز نہ سمجھو. وزارت کو اتنی بڑی چیز نہ سمجھو کہ اس کے مقابلے میں تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے دین کے لیے مارے پھرنا وہ تمہارے نظروں میں کم چیز آ جائے چھوٹی چیز آ جائے اور وہ بڑی چیز آ جائے. نہیں، اس سے بڑی چیز کوئی بھی نہیں. اس بڑی چیز سے بندہ بڑا بنتا ہے. اس قیمتی چیز سے بندہ اللہ